الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 6 جنوری 2022 بروز جمعرات ہے اور یہاں فیصل آباد میں جامعہ مدینۃ العلم کی سالانہ تقریب ختم بخاری ہے۔ ہمارے اسٹیج پر معزز مکرم محترم علماء کرام کے ایک جمع غفیر موجود ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد الیاس دامت برکاتہم، اور اسی طرح مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد انوری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی زین العابدین رحمہ اللہ کے جانشین مولانا یوسف ثالث دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح علمی میدان میں اہل باطل کا مقابلہ کرنے والے حضرت مولانا محمد نواز حذیفی دامت برکاتہم العالیہ، اور میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نواز دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، تقریب ختم بخاری ابھی ہوا چاہتا ہے۔ طلباء دورہ حدیث صحیح البخاری کی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ میرے ساتھیوں، میں نے احادیث پاک کی اہمیت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بھی آسمان کی وحی سمجھتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم اللہ رب العزت کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ویسے احادیث نبویہ بھی اللہ رب العزت کی وحی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہیں۔ من جملہ باقی فرقوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، معنی مطلب مراد مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن احادیث نبویہ میں معنی مطلب مراد مفہوم تو اللہ کا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ کے ہیں۔ اور یہ بات واضح سمجھ لینی چاہیے کہ رب کریم نے قرآن بھی اتارا ہے اور احادیث بھی اتاری ہیں۔ یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہم اس دعویٰ پر دلیل رکھتے ہیں۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113، رب کائنات نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اے میرے پاک پیغمبر، میں نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا اور احادیث پاک بھی نازل کی ہیں۔ قرآن اور حدیث کے نازل کرنے سے پہلے آپ ان علوم سے ناواقف تھے، اور رب کریم نے قرآن اور سنت آپ کو پڑھا کر سمجھا کر آپ پہ بہت بڑا فضل عظیم کیا ہے۔ جب قرآن کریم حضور پاک کی احادیث کو آسمان سے نازل کہتا ہے تو ہمارے دعویٰ اس بات میں ثابت ہو گیا کہ حدیث پاک بھی آسمانی چیز ہے۔ اور میرے دوستو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی جہاں اور حیثیتیں ہیں، وہاں ایک حیثیت استدلالی ہے، ایک حیثیت ایمانی ہے۔ ایمانی اور استدلالی حیثیت کا عوامی مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایمان لائیں گے ترتیب کیا ہوگی، اور دلیل دیں گے ترتیب کیا ہوگی۔ یاد رکھنا، جب کسی دعویٰ کی دلیل پیش کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ترتیب دلائل میں اول ہے۔ اللہ کی کتاب ترتیب دلائل کے اعتبار سے پہلے پیش ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ دلیل میں پہلے قرآن، پھر رسول اللہ کا فرمان، پھر امت کا اجماع، پھر اس کی تائید میں قیاس شرعی، یہ ترتیب دلائل ہے۔ لیکن ایک ترتیب اس سے ہٹ کے ہے جسے ترتیب ایمانی کہتے ہیں۔ وہ ترتیب ایمانی میں قرآن کریم پہلے نہیں ہے، احادیث نبویہ پہلے ہیں۔ ترتیب ایمانی میں کتاب اللہ اول نہیں ہے، فرمان رسول اللہ اول ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک دعویٰ پر دلیل پیش کرنی ہو تو پہلے قرآن، پھر حضور کا فرمان، لیکن جب ایمان لایا جا رہا ہے، جب کلمہ پڑھا جا رہا ہے، جب مؤمن ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، اسلام میں انٹری اور داخلہ ہو رہا ہے، تو پہلا نمبر حضور پاک کے حدیث کا ہے، حضور پاک کی حدیث کی تصدیق کا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہمیں اللہ کا قرآن بطور ایمان ملا ہے، یہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی کتاب وحی سے نازل ہو کر آئی ہے۔ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ بولیے، کس نے بتائی؟ رسول اللہ نے بتائی۔ ہم نے حضور پاک کے فرمان پہ اعتماد کیا، حضور پاک کے فرمان کو مانا، پیغمبر کی حدیث کو تسلیم کیا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ قرآن اللہ کا ہے، یہ وحی اللہ کی ہے، یہ اسلام اللہ کا ہے، یہ مذہب اللہ کا ہے، یہ دین سچا ہے۔ ہم نے حضور پاک کی بات پر اعتماد کیا تو قرآن پر اعتماد کیا، حضور کی احادیث کو مانا تو قرآن کو مانا، حضور کے فرمان کو تسلیم کیا تو شریعت کو تسلیم کیا۔ تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا، بعد میں ایمان قرآن پر ہوا۔ ترتیب ایمانی اور ہے۔ اور ایک بات میں مزید بھی عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں پیغمبر کریم کی حدیث کی وہ ویلیو ہے، رسول اللہ کے حدیث کی وہ حیثیت ہے کہ اگر کوئی شخص رسالت مآب علیہ السلام کے حدیث پاک کا انکار کرے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا بنتا ہے، اس پر اسلامی حکم کیا لگتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی کتاب کا نمبر بعد میں ہے، لیکن حدیث پاک کے انکاری کو اللہ لعنتی قرار دیتے ہیں، حدیث پاک کے منکر کو اللہ کافر قرار دیتے ہیں، حدیث پاک کے ٹھکرانے والے کو اللہ غرق کر کے فرعون بنا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ کھولتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، رب کریم نے فرمایا ہے، اے موسیٰ میں نے آپ کو نبوت کا اعلان دے دیا ہے، اے میرے اللہ مجھے اپنے ساتھ اور مددگار چاہیے، اے اللہ مجھے اور ساتھی چاہیے، اے اللہ مجھے کچھ اور ساتھ دوست چاہیے۔ کون چاہیے؟ فرمایا ہارون اخی اشدد بہ ازری،
اللہ میرا بھائی ہارون ہے اسے نبی بنائی ہے تاکہ یہ نبی بنے، ہم دونوں کئی نسبحک کثیرا، ہم آپ کی اکٹھی تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، ہم آپ کا اکٹھا ذکر کریں، پھر جو آپ فرمائیں ہم آپ پہ عمل کریں۔ اللہ ہارون کو نبوت دے دے، رب نے مانا، فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى، ہم نے تیری بات کو مان لیا۔ اے موسیٰ ہارون بھی نبی ہے، آپ بھی نبی ہو، آپ دونوں وقت کے نبی بن گئے۔ اللہ اب ہمارے لیے خدمت فرمائیے، اپنے آپ کی دین کی کیا خدمت سر انجام دینی ہے؟ فرمائے اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے، اس نے خدائی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے، اس نے وحدہ لا شریک کے عقیدے کا انکار کیا ہے۔ فرعون کے پاس جائیے، گفتگو کیجئے، طریقے سے، سلیقے سے، پالیسی سے بات کیجئے، شاید وہ تسلیم کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا، اس کی مغفرت کر دوں گا۔ میرے مولا ٹھیک ہے، حضرت ہارون چلے ہیں، حضرت موسیٰ چلے ہیں، دربار فرعون میں پہنچے ہیں، فرعون کو دعوت اسلام پیش کی ہے، دعوت اللہ پیش کی ہے، کلمہ طیبہ پیش کیا ہے، اپنی نبوت کی طرف متوجہ کیا ہے، اسلام و ایمان کے اوپر اسے روشناس کرایا ہے۔ پر فرعون کی قسمت بری تھی، وہ اپنی بری قسمت کو سامنے رکھا، اس نے پیغمبروں کی بات کا انکار کیا، ٹھکرایا، مقابلے پہ اتر آیا، جادوگر ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، تانا دینے لگا، اعتراض کرنے لگا، مجمع بلایا، وہ مجمع جب ہار گیا، 70,000 جادوگر مؤمن ہو گئے، کلمہ پڑھا، فرعون مزید تڑی میں آیا، جادوگروں کو کہا قبل ان اذن لکم، میری اجازت نہیں تھی، پرمیشن نہیں تھی، آرڈر میرا نہیں تھا، اس سے پہلے کلمہ کیوں پڑھا؟ اب اپنی سزا کو دیکھو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یہ درخت کے تنے، یہ کھجور کے تنے ہوں گے، تمہارے لیے پھانسی گھاٹ بناؤں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا، دنیا کے سامنے تمہیں نشان عبرت بناؤں گا۔ میری دعوت سے پہلے، میری اجازت سے پہلے، میرے آرڈر سے پہلے، میرے کہنے سے پہلے، سرکاری حکم سے پہلے ایمان کیسے لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے ابھی آدھے گھنٹے کے صحابی ہیں، ایمان اتنا مضبوط ہے، ایقان اتنا مضبوط ہے، فرعون کو ایک ہی لفظ میں جواب دیا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جتنی طاقت رکھتا ہے، جتنی قوت رکھتا ہے، جتنی پاور رکھتا ہے، جتنی صلاحیتوں سے تو مالا مال ہے، کر لے، ہم نے ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ فیصل آباد کے دوستوں میں ایک نقطے پر متوجہ کر رہا ہوں، توجہ۔ فرعون تری میں آیا، مقابلہ کیا، رب نے فرعون کو غرق کرنے کا فیصلہ کیا، اور غرق تب کیا جب یہ لوگ دیکھ رہے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے فالورز تھے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، تو نے دیکھا فرعون تڑپا کیسے، تو نے دیکھا فرعون ڈوبا کیسے، تو نے دیکھا فرعون غرق کیسے ہوا۔ جو انا ربکم الاعلی کا ایک منحوس دعویٰ رکھتا تھا، خود کو خدا کہنے کی اتھارٹی کی بات کرتا تھا، یہ مرا کیسے ہے، یہ تم نے دیکھا۔ اب میں اپنے نقطے پر آنے لگا ہوں، حدیث کی حجیت پر آ رہا ہوں، حدیث کی اتھارٹی آف دا سنہ پر دلیل پیش کر رہا ہوں۔ فرعون غرق ہوا ہے، فرعون ڈوبا ہے، اور فرعون مر گیا ہے۔ کیوں مرا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا تورات کا انکار کیا تھا؟ کیا اللہ کی کتاب تورات کو اس نے ٹھکرایا تھا؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نکات افغانی جلد اول میں لکھتے ہیں، ابھی تورات نہیں آئی تھی، تورات بعد میں آئی ہے، کوئی طور پر اعتکاف میں آئی ہے، فرعون کی غرق یابی کے بعد اتری ہے۔ 300 الواح میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کتاب بعد میں دی ہے۔ فرعون مرا پہلے ہے، فرعون غرق پہلے ہوا ہے، فرعون ذلیل پہلے ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی وجہ ہے کہ حدیث موسیٰ کا انکار کر رہا تھا، حدیث موسیٰ کا انکاری تھا۔
अहादीस का मुनकर था। पैगंबर वक्त के नबी की अहादीस का इनकार करना इतना बड़ा जुर्म है। वक्त के पैगंबर की हदीसों को ठुकराना इतनी बड़ी लानत है। वक्त के पैगंबर की हदीस पाक को इनकार में फेंक देना इतना बड़ा मनहूस फेल है कि अल्लाह फिरौन बना देता है। ये हदीस पाक की अहमियत है, ये हदीस पाक की वैल्यू है। आप इससे खुद अंदाजा लगाएं कि जिस हदीस पाक की मजलिस में आप और हम जमा है, ये कितनी मुबारक महफिल है। और फैसलाबाद के दोस्तों, हम अहदीस पाक को इतनी अहमियत देते हैं, शायद के तिलावत हम नमाज में कम करें, कुरान की हदीसें हम नमाज में ज्यादा पढ़ें। मुझे बताइए, मैं आवाम से पूछता हूं, मेरा ये सवाल उलमा से नहीं है, मुझे आप मजमे में से जवाब दीजिए, क्या हम नमाज में हदीसें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। जो कहते हैं पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करे। नमाज में हदीसें पढ़ते हैं, और जो कहते हैं नहीं पढ़ते जरा वो हाथ खड़ा करे। और खुदा के बंदे तवज्जो रखो, हम नमाज शुरू हदीस से करते हैं। आपको किसने काम नहीं पढ़ते? हम नमाज शुरू हदीस से करते हैं। आओ मैं गिनवाता हूं। हम सबसे पहले सना शुरू करते हैं, जरा काउंटिंग करते जाना, शुमार करते जाना। हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ते हैं। ये कुरान करीम में नहीं है। हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, ये कुरान करीम में नहीं है। अऊज़ु बिल्लाह है कुरान में, तअव्वुज़ का हुक्म है कुरान में, तअव्वुज़ के अल्फाज नहीं है। फस्तइज़ बिल्लाह है, हुक्म तअव्वुज़ है, लफ्ज़ तअव्वुज़ नहीं है। अऊज़ु बिल्लाह ये हदीस पाक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह चलो आयत है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आयत है। उसके बाद हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, कुरान करीम है, फिर हम आमीन कहते हैं। रिसालत माहब का फरमान है, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल में मौजूद है। फरमाया वइज़ा क़ाला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन। जब अकेला इमाम फातिहा मुकम्मल कर ले, फ़क़ूलू आमीन, फिर तुम सब ने आमीन कहना है। अकेला मैंने वइज़ा क़ाला की वाहिद मुज़क्कर गैब हुआ ज़मीर का तर्जुमा किया है, तवज्जो रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले इमाम के बाद मुक्तदियों को आमीन की बात की है। मैं पूछना चाह रहा हूं, आमीन कुरान करीम में नहीं है, आमीन कुरान करीम का लफ्ज नहीं है। आमीन हम हदीस पाक से लेते हैं। सना ली, तअव्वुज़ लिया, तामीन ली, 3 हदीसें। उसके बाद हम रुकू में गए, सुभान रब्बियल अज़ीम हदीस पाक से लिया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा हदीस पाक से लिया, रब्बना लकल हम्द हदीस पाक से लिया, सुभान रब्बियल आला 2 सजदों का हदीस पाक से लिया, रब्बिग़फिरली वरहमनी बैन सज्जतैन तस्बीह हदीस पाक से ली, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात हदीस पाक से लिया, दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद हदीस पाक से लिया। उसके बाद रब्बी जल्नी पढ़ो, ठीक है, दुआए कुरानी है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी पढ़ो, हज़रत अबू बकर वाली रिवायत हदीस पाक से लिया। हमने दाएं सलाम फेरा, हमने बाएं सलाम फेरा, हदीस पाक से लिया। ये 1 दर्जन हदीसें हम नमाज में पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं हम नमाज में हदीस नहीं पढ़ते? हम तो नमाज शुरू हदीस से करते हैं, नमाज खत्म हदीस पे करते हैं। तो नमाज में हदीस पाक पढ़ी जा रही है, तो अहदीस की कितनी बड़ी वैल्यू होगी, अहदीस की कितनी बड़ी अहमियत होगी। आज कुछ जालिम, कुछ दीन के मामलात में नावाकिफ और कुछ नाअक्बत अंदेश लोग सर पे पगड़ी मुंह पे दाढ़ी रख के पैगंबर की हदीस का इनकार डायरेक्ट न कर सके तो उसे पैगंबर की हदीस को ज़ईफ कह के और अजम की लिखाई कह के बात में लिखे जाने वाले रावियों की कारिस्तानी का जुमला कह के वो हदीस पाक से उम्मत का ताल्लुक तोड़ना चाहते हैं, उम्मत का ताल्लुक हटाना चाहते हैं। और दावा ये है हमें कुरान मानना है, हमें अल्लाह की वही माननी है, हमें अल्लाह की बात
बात माननी है। भाई अगर ये बात है तो तुम्हें चैलेंज 1400 साल पहले हो चुका है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया एक कौम ऐसी आएगी, एक तबका ऐसे आएगा, कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनका दावा क्या होगा। सुनो, मैं इमाम इब्न माजाह अल-क़ज़वीनी रहमहुल्लाह की सुनन से एक हदीस पाक को ला रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक वक्त आएगा खाते पीते घराने का बर्गर फैमिली का बंदा यूं टेक लगाकर बैठा होगा, और उसे टेक लगाने का माना उसे किसी किस्म की मेहनत के लिए कमाई की जरूरत नहीं होगी। आ रहा होगा चाहे हलाल चाहे हराम, इसे इसका फर्क नहीं पड़ेगा, और वो हदीस का इनकार करेगा। पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फरमाया ला उल्फियन्ना अहदकुम मुत्तकियन अला अरीकतिही यअतीहि अल-अम्रु मिम्मा उमिरतु बिही औ नुहीतु अन्हु फयक़ूलु ला अदरी मा वजदना फी किताबिल्लाहि तबाना। कहा लोगों, ए मेरे सहाबा, उम्मत तक ये बात बतला दो, एक वक्त आएगा खाते पीते घराने का बंदा यूं टेक लगा कर बैठेगा और कहेगा मुझे कोई बात शरीयत की पेश करो। लोग पैगंबर का हुक्म पेश करेंगे, इनकार कर देगा, पैगंबर की मना पेश करेंगे, इनकार कर देगा। वो कहेगा मैं तो सिर्फ कुरान ही मानता, मैंने तो सिर्फ कुरान मानना है। फरमाया मेरे उम्मतियों ऐसे ना हो जाना। और सुनो, हदीस पाक के मुनकिर को हम एक जुमला कहते हैं। कोई मुझे हदीस का इनकारी मिले तो मैं कहता हूं कल की दावत कर रहा हूं तेरी, ठीक है मेरे पैसे तो बहुत लगेंगे लेकिन मैं आपकी दावत आपको खिलाऊंगा। वो शायद पूछे कौन सी चीज खिलाओगे, उसे कहो डेंकी फास्ट फूड नहीं, गधा पका कर खिलाएंगे, गधा रोस्ट करके खिलाएंगे। वो कहेगा क्यों? उन्हें कहना अगर हदीस को छोड़े तो गधा तेरे लिए हलाल बन जाएगा। भाई बता, गधे की चौड़ी खानी है, गधे की दस्ती खानी है, गधे की सिरी खानी है, गधे के पाए खाने हैं, या आपने गधे के विंग्स खाने हैं? क्या रोस्ट आपको गधे का कलेजा चाहिए, आपको गधे की किडनी चाहिए, आपको गधे के कुछ और मामलात चाहिए? क्या चाहिए बोलो, ताकि पता चले तू वाकई हदीस पाक को दिल से भी नहीं मानता। तू गधा रोस्ट खा ले, डेंकी रोस्ट आपको खिलाने के लिए तैयार है, आप तैयार हैं? कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ओए बेशरम, तू पैगंबर की हदीस का इनकार करता चला जाए कुरान करीम के नाम पे, और जब बात दलील की आए फिर आए बाएं शाए, यूं नहीं होने देंगे। हदीस पाक की अहमियत मुसल्लम है, वो अपनी जगह कायम है। और सुनो, मैं एक बात इस पर मजीद अर्ज कर रहा हूं, अगर पैगंबर की हदीस किसी बात का हुक्म करे और लोग एतराज करें कि ये क्या हो गया है, तो अल्लाह का कुरान पैगंबर की हदीस की सफाई में आता है, पैगंबर की हैसियत के जवाब में आता है, और पैगंबर की उस बात को रब का कुरान डिफेंड करता है, दिफा करता है। मसलन, और छोड़िए, मैं एक आसान सी एग्जाम्पल देने लगा हूं, बिल्कुल आसान मिसाल। दूसरा पारा खोलिए, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा के दूसरे पारे का पहला सफ़ा खोलिए, सयक़ूलु सुफ़हा की आयत खोलिए। ये रब्बुल इज़्ज़त ने एक यहां पर हुक्म जारी किया है, क्या? फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम, काबतुल्लाह को मुंह कर लीजिए, नमाज इधर मुंह करके पढ़िए। आज तक बैतुल मुक़द्दस को मुंह था, पाकिस्तान में बैतुल मुक़द्दस शुमाल साइड बनती है और हमारा मगरब ये बैतुल्लाह बनता है। पाकिस्तान के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो पहले शुमाल की तरफ मुंह था, फिर मगरब की तरफ हुआ। तो जब ये हुक्म आया, एतराज़ात शुरू हो गए, इश्कालात शुरू हो गए। पहले कहां थे, अब कहां हैं? पहले हुक्म फला, फिर इधर, फिर पहले इधर नमाज, अब उधर, वो जाया या ये जाया, वो न हुई या ये न, मुख्तलिफ चीमगोइयां। हदीस पाक के मुनकर को रब ने स्टूपिड कहा है, बेवकूफ। पारा शुरू फरमाया सयक़ूलु सुफ़हा, सुफ़हा प्लूरल है, जमा है, इसका सिंगुलर और वाहिद बनता है सफ़ी। बेवकूफ जिसे कहते हैं स्टूपिड मैन, बेवकूफ आदमी जिसका दिमाग कोई ना हो, चब्बल बटा चब्बल जिसको पंजाबी में आप कह लें, ये बेवकूफ। अरब फरमाते हैं सयक़ूलु सुफ़हा, बेवकूफ ये बातें कर रहे, पैगंबर पे एतराज कर रहे, मा वल्लाहु मन क़िबलतिल, इनको किन्होंने हटा दिया? पहले कहां थे, अब कहां है?
اور رب نے جواب میں فرمایا سنو وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، محبوبم پریشان نہ ہونا، محمد الرسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے رب نے آیت اتاری، فرمایا پریشان نہ ہونا، دفاع میرے ذمے، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جو پہلا قبلہ تھا حکم ہم نے دیا تھا، جو اب قبلہ ہے حکم ہم نے دیا ہے۔ یہ اللہ نے آیت اتاری، بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم ربانی ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم خدا بندی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ چاہے ادھر منہ کرائے، اللہ چاہے ادھر منہ کرائے۔ سنو سنو سنو، بات مکمل نہیں، میں نکتہ دے رہا ہوں، سوال اٹھتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کیجئے۔ میں اہل علم کی موجودگی میں بڑی جرت سے یہ بات کر رہا ہو، اور میرے اس مسئلے پر پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، رب جانتا ہے عہد سے مضبوط چٹان پر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں رب نے فرمایا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم حق نے دیا تھا۔ اور منکرین قرآن کا طبقہ، اور منکرین حدیث پاک کا طبقہ، پیغمبر کی حدیث کے انکاریوں، حدیث پاک کو ضعیف کہہ کے پیغمبر کی حدیث کے انکار حدیث کے فتنے کو اٹھانے والوں، اگر تم میں جرت ہے، تم علمی طاقت رکھتے ہو، تم میں کوئی دینی اہمیت موجود ہے، مجھے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں 86 مکی 28 مدنی سورتوں میں قرآن کریم کے 120 پاؤں میں 540 رکوع میں 6500 سے کم و بیش آیات میں 7 منازل میں کسی ایک آیت میں دکھا دو، کسی سورت میں دکھا دو، کسی پاؤں میں دکھا دو، کسی رکوع میں دکھا دو، کسی پارے میں دکھا دو، کسی صفحے میں دکھا دو، کسی آیت کا ٹکڑا دکھاؤ اور رب فرمائے بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ یہ حکم نہیں ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہم نے حکم دیا؟ اللہ کے حکم تو قرآن میں ہے۔ جب رب فرماتے ہیں حکم ہم نے دیا، احکام قرآن میں ہے، اور یہ آیت قرآن میں نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، تو پھر رب نے کیوں فرمایا؟ یا تو نعوذ باللہ قرآن سے بھی ہاتھ دھو لو اور بات اسلام کی کرو گے، ایمان کی کرو گے، عقیدت اور محمد الرسول اللہ کی محبت اور اتباع کی کرو گے، تو آؤ پھر بات بن جاتی ہے۔ من عطا جو باؤں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر بات یہ بنتی ہے رب نے فرمایا حکم ہم نے دیا، وہ آیات قرآنی کا حکم نہیں تھا، وہ فرمان پیغمبر کا حکم تھا، قول رسول کا حکم تھا، حدیث پیغمبر کا حکم تھا۔ حضور پاک نے اللہ کی بات کو اپنے دل میں لیا، حدیث میں فرمایا، سنت میں بتایا، فعل سے بتایا، عمل سے بتایا، اپنے طریقے سے بتایا۔ بیت المقدس کی طرف منہ جاری رکھو، 17 مہینے جاری رہا، پھر رب نے بیت اللہ کی طرف منہ کا حکم دیا۔ پتہ چلا حضور پاک حدیث میں جو حکم دے وہ حکم حضور کا بعد میں ہے، اللہ کا پہلے ہے۔ اگر یہ جواب ڈلے تو کسی مائی کے لال میں وہ جرت نہیں ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہو اور وہ اس کا جواب دے پائے۔ یقین مانیے یہ آیت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، ورنہ آپ اپنے اکابر کو پڑھیے، میں آپ کو متوجہ کرتے ہوئے، خصوصاً اپنے طلبہ کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، آپ نے دورہ حدیث کیا ہے، حجیت حدیث پر دلائل کا ایٹم بم بن جائیے، آپ کو بڑا کام دے گا۔ اور چھوڑیے، میں ایسی کتاب کا ذکر کر رہا ہوں جو بڑی بڑی لائبریریوں پر بھاری ہے، اور بڑی بڑی لائبریریوں پر وہ کتاب بھاری میرا لفظ نہیں ہے، جس ضلع میں بیٹھا ہوں اس مورخ اسلام شہید ناموس صحابہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کا قول پیش کر رہا ہو۔ فرمایا رب نے مفکر اسلام
حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ کے قلم کو وہ جولانی دی ہے جو انہوں نے آثار الحدیث کے نام سے پیغمبر کی حدیث کے دلائل کی روشنی میں 2 جلدوں میں وہ علمی ذخیرہ جمع کیا ہے جو بڑی بڑی لائبریریوں پر بھاری ہے. آپ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیے. یہ نہ کہیے یہ اردو میں ہے، خدا کی قسم یہ اردو بڑی بڑی عربک پر بھاری ہے. آپ اپنے اکابر کو تو دیکھیے، اپنے اکابر کو پڑھیے، اپنے بڑوں کو پڑھیے اور سنو، عقل مند اولاد وہ ہے جو ضرورت ہو تو اپنے ماں باپ سے لے. ابھی حضرت مولانا محمد نواز دامت برکاتہ مجھے فرما رہے تھے کہ میں نے یہ کتاب اپنے والد مکرم سے پڑھی، آج مجھ سے طلبہ پڑھ رہے ہیں. یہ عقل مندی ہے نا، اپنے بڑوں سے لے. اور سنو، جب آپ کے بڑے، آپ کے اکابر، آپ کے بزرگ ماہرین شریعت دلائل میں موجود ہیں، آپ دائیں بائیں والوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ دائیں فلاں کو پڑھو جی بڑا ماہر، فلاں کو پڑھو جی بڑا ماہر. جی نہیں، غیر کا نمبر بعد میں ہے، اپنے کا نمبر پہلے ہے. میرے پاس امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ جیسی شخصیت ہو، میں کسی اور پہ نظر کیوں ڈالوں؟ قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ جیسی شخصیت کی کتب ہمارے پاس ہوں، ہم کسی اور پہ نظر کیوں ڈالیں؟ مولانا محمد نافع رحمہ اللہ کی تحریرات ہمارے پاس ہوں، ہم کسی اور پہ کیوں دیکھیں؟ اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسفی نور اللہ مرکزہ کے دلائل جس کے پاس ہوں، وہ کسی اور کو کیوں دیکھے؟ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاٹوی رحمہ اللہ کی دلائل کے جس کے پاس مرقجات موجود ہوں، وہ کسی اور کو کیوں دیکھے؟ ہم اپنے اکابر کو نہیں پڑھتے، اپنے بزرگوں کو نہیں پڑھتے، اپنے مشائخ کو نہیں پڑھتے. خدا کی قسم پھر جواب دینے میں بندے کو دائیں پائیں اور بغلیں جھانکنی پڑتی ہیں. تو میں نے چند باتیں احادیث پاک کی روشنی اور اہمیت اور حجیت اور اتھارٹی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کی ہیں. اللہ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے. میں دلی طور پر اتنے بڑے علماء کی موجودگی میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے بڑا وقت لے لیا ہے، مجھے شاید اس سے بھی کم لینا چاہیے، لیکن میں نے ان حضرات کی کہنے پر آپ کی خدمت میں چند باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ فرمائے، رب قبول فرمائے. جو بات ٹھیک ہوئی ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی فطرت انسانی پر مسٹیک ہوئی ہے، میں اللہ سے معافی کا خواستگار ہوں، اللہ معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.